اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں نجات دلانے والی 3 چیزیں وہ کون کون سی ہیں کہ جن کو ہم اگر کریں گے تو ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے وہ کون سے عمل کرنے ہیں، وہ کون سے ایسے اچھے کام کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے، جن کی وجہ سے ہماری عاقبت سنور جائے، جن کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ ہو۔ وہ کون سے 3 کام ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یقیناً اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ ان کاموں پر عمل کرنے کی بدولت ہماری زندگی میں بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی۔ وہ کون سے عمل ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے؟ تو آئیے ناظرین سماعت کیجئے، وہ کون سے 3 کام ہیں کہ جن کو کرنے سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ یعنی کہ حضرت عقبہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو روکو، اپنی زبان کو روک رکھو، یعنی اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ پہلی یہ بات حضرت عقبہ کو فرمائی۔ دوسری بات کون سی تھی؟ تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ دوسرا یہ ارشاد فرمایا، اور تیسرا فرمایا گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ اللہ اکبر! کیا فرمان ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ تیسرا گناہوں پر رونا اختیار کرو۔ نہیں، اگر ہمارے سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو ہمارا پروردگار ہے، ہمیں معاف کر دے۔ کہ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ، ہم بڑے اچھے انداز کے ساتھ جب گناہ بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں گناہ پر ذرہ برابر شرمندگی نہیں آتی، حالانکہ یہاں تک کہ ہم بلا ضرورت اپنی زبان کو کھولا رکھتے ہیں، ایسے ہی بڑی بڑی محفلوں کے اندر گھوما پھرتے ہیں۔ اگر یہ 3 ارشاد جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو ارشاد فرمائے، اگر ہم ان پر عمل کر لیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، بلا ضرورت اور بے جا اس کا استعمال نہ کریں، ایسی بات کریں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو، ایسی بات اپنے منہ سے نکالے کہ جو ہمارے لیے باعث نجات ہو۔ اگر ہم نے زیادہ کھولنی ہے تو خدا کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ اگر ہم نے گھومنا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات پر جائیں، اپنے جو عزیز ہمارے رشتہ دار ہیں ان کی قبروں پر جا کر روئیں کہ یہ چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اگر ہم نے یہ عمل کر لیے، ہم نے یہ ایسے کاموں کو اپنا لیا تو ہماری زندگی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب ہم نے گناہ ایک ہم سے سرزد ہو گیا، ہم نے رو رو کر اپنے رب سے اس کی معافی طلب کر لی تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، بامراد ہو جائیں گے، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ جب ہماری زندگی سنور جائے گی تو ہم اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے کہ جن کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام کیا جائے گا رب الرحمن کی طرف سے۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ ہمارا کاش
اس فہرست کے اندر نام ہو کہ جس فہرست میں سلام قولا من رب رحیم، رب کی طرف سے ان کو سلام کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لسٹ کے اندر نہ ہو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ جب مجرموں کو کہا جائے گا علیحدہ ہو جاؤ، بلکہ اس لسٹ کے اندر نام نہ ہو۔ ناظرین، جو 3 ارشاد میں نے آپ کی خدمت میں رکھے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔